نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز فجر کے بعد اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھتے اور اپنا کوئی خواب سناتے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس بارے میں دریافت فرماتے۔ آج بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جواب میں خاموشی پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس سے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کی چکناہٹ میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی ارشاد فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو بھی چاہے تو بتا دے، اور جو شخص برا اور ناگوار خواب دیکھے تو جان لے کہ وہ شیطان کی جانب سے ہے، اس کے شر سے وہ پناہ مانگے اور وہ خواب دوسروں سے بیان نہ کرے، تب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی شخص نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ جسے کوئی خواب اللہ نے دکھایا ہوتا وہ بیان کرتا فجر کی نماز کے بعد۔ ایک صبح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس دو فرشتے آئے، مجھے ساتھ چلنے کو کہا، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے پاس پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا جیسے اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا پڑتا۔ وہ پتھر دوبارہ اٹھانے جاتا، اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ پھر اسی طرح کرتا جیسا کہ پہلے کیا تھا۔ میں نے عذرائے تعجب سبحان اللہ کہا اور ان فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیں۔ ہم چلے تو ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا آدمی اس کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا لیے کھڑا تھا اور اس ٹکڑے سے اس کی باچھوں کو گدی تک اور نتنے کو گدی تک اور آنکھ کو گدی تک چیرتا جاتا تھا۔ وہ ایک طرف سے چیر کر دوسری طرف چیرنے لگتا تھا کہ پہلی جانب سے وہ بالکل پہلے کی مانند ٹھیک ہو جاتا۔ فرشتہ پھر اپنے عمل کو دہراتا اور یہ پھر ویسے ہی ہو جاتا۔ میں نے عذرائے تعجب پھر سبحان اللہ کہا اور ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا، آپ ذرا آگے چلیں۔ پھر ہم چلے تو ایک تندور کے پاس پہنچے۔ تندور کے پاس پہنچے، میں نے وہاں شور و غل کی آواز سنی۔ اس میں جھانک کر دیکھا تو کچھ مرد اور عورتیں برہنہ نظر آئے، جن کے نیچے اور آس پاس آگ کا ایک شعلہ روشن ہوتا تھا۔ جب وہ شعلہ ان کے قریب آتا تو وہ زور زور سے چیخنے لگتے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، آپ ذرا آگے چلیں۔ ہم تھوڑا ہی آگے بڑھے تو ایک نہر کے پاس پہنچ گئے۔ مجھے اس کا رنگ خون کی طرح سرخ لگا۔ میں نے نہر میں ایک آدمی کو دیکھا جو تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے۔ جب وہ تیرنے والا تیر کر اس کے قریب آتا تو اپنا منہ کھول دیتا، وہ شخص اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا، پھر وہ تیرنے لگتا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس کے پاس آتا اور منہ کھول دیتا اور وہ اس کے منہ سے ایک پتھر ڈال دیتا۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اور آگے چلیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو نہایت بدصورت تھا۔ اس کے سامنے آگ تھی جسے وہ روشن کرتا اور پھر اس کے چاروں طرف دوڑنے لگ جاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فی الحال آپ اور آگے چلیں۔ آگے چلے تو ہم ایک باغ میں پہنچے جب موسم بہار کے رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان میں ایک شخص تھا جس کا قد اس قدر طویل تھا کہ میں اس کا سر نہیں دیکھ پایا۔ اس کے چاروں طرف بہت سے بچے نظر آئے، اسے پہلے اتنی تعداد میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا، فی الحال آپ مزید آگے چلیں۔
ہم تھوڑے آگے بڑھے تو بلند جگہ پر ایک گلستان کے جا پہنچے، یعنی باغ میں جا کے پہنچے، جس سے بڑا اور خوبصورت گلستان یعنی باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے کہا ذرا اوپر چڑھیے اور اس میں داخل ہو جائیے۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا تو ایک بارونق شہر نظر آیا، جس کی دیواروں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی تھی۔ ہم اس شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں ایسے لوگ نظر آئے جن کے نصف بدن تو بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن باقی نصف بہت ہی بدصورت تھے۔ ان دونوں فرشتوں نے ان سے کہا وہ سامنے جو نہر چوڑائی میں بہہ رہی ہے، جس کا پانی بے حد سفید نظر آ رہا ہے، اس میں جا کر غوطہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور اس میں غوطہ لگا کر پھر ہمارے پاس آئے تو ان کی ساری بدصورتی جاتی رہی اور بہت ہی خوبصورت ہو گئے۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے، یہ جنت عدن ہے، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے نگاہ بلند کی تو بالکل سفید ابر کی مانند ایک عالی شان محل نظر آیا۔ وہ بولے یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے، ذرا مجھے اس میں داخل تو ہونے دو۔ وہ بولے آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ رات بھر میں نے جو عجیب عجیب مناظر اور چیزیں دیکھی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بولے ابھی آپ کے سامنے ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ وہ پہلا آدمی جس کے پاس آپ آئے اور اس کا سر پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جس نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا اور فرض نماز میں کوتاہی کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کے جس کی باچھیں، نتنے اور آنکھیں اس کی گودی تک چیری جا رہی تھیں۔ وہ شخص علی صبح اپنے گھر سے نکلتا اور سارا دن جھوٹی افواہیں لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور وہ برہنہ مرد اور عورتیں جو تندور میں تھیں وہ سب زنا کی مجرم تھیں۔ اور جو شخص نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کا لقمہ کھا رہا تھا وہ سود کھانے والا آدمی ہے۔ وہ بدصورت آدمی جو آگ بھڑکا کر اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا وہ مالک داروغہ جہنم ہے۔ اور وہ دراز قد آدمی جو باغ میں آپ کو نظر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف آپ نے دیکھے وہ فطرت اسلام پر جان دینے والے بچے تھے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کیا یہ مشرکین کے کمسن بچے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، پھر فرمایا وہ لوگ کہ جن کا نصف حصہ بہت خوبصورت اور نصف نہایت بدصورت تھا وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے برے یعنی ملے جلے کام کیے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے پیچھے آنے والے اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، بعد میں میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن رکھے گئے جو مجھ کو شاخ گزرے اور انہوں نے مجھے بہت رنج میں ڈالا۔ مجھے بذریعہ وحی کہا گیا کہ ان دونوں پر پھونک ماری ہے۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ یہ دونوں جھوٹے نبی ہیں اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں، ایک تو صنعاء میں ہے اور دوسرا یمامہ میں ہے۔ یمامہ میں یہ مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت ایک بار مدینہ طیبہ آیا اور دختر حارث کے مکان پر ٹھہرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے بہترین خطیب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس پہنچے، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی بھی تھی۔ آپ نے اس سے کچھ گفتگو کی۔ اس نے کہا کیوں نہ ہم باہم سمجھوتا کر لیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین بن جاؤں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا، اور میں تجھے ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے خواب میں تجھے دیکھا تھا۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میری طرف سے تجھے جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ میرے بھائیوں، نماز فجر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے ہیں، اب مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تشریف فرمائے ہیں اور صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جس نے خواب نہیں دیکھا وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کاش کہ میں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوتا، میں بھی آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف گفتگو حاصل کرتا، مجھے بھی گفتگو کا شرف حاصل ہوتا۔ چنانچہ
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس عہد مسعود میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو خواب دیکھتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے اور آپ اس کی تعبیر اللہ کی چاہت کے مطابق ارشاد فرما دیتے۔ میں اس وقت نوجوان تھا اور شادی سے پہلے مسجد ہی میں رہتا تھا۔ میں اپنے آپ سے کہا کرتا عبداللہ اگر تجھ میں کوئی خوبی ہوتی تو تو بھی ان لوگوں کی طرح کوئی خواب دیکھتا۔ ایک رات جب میں لیٹا تو میں نے کہا یا اللہ اگر تم اس میں بھلائی ہی دیکھتا ہے تو مجھے بھی تو کوئی خواب دکھا دے۔ شوق تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے اور میں بھی ان لوگوں کی طرح اپنا خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ سو میں نے اسی رات خواب میں دیکھا میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ہر ایک کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہے، یہ مجھے جہنم کی طرف لے چلے۔ میں ان دونوں کے درمیان اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ مجھے ایک فرشتہ ملا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا۔ اس نے کہا تو خوف نہ کر، تو اچھا آدمی ہے، اگر تو کثرت سے نفل نماز پڑھے۔ پھر وہ لوگ مجھے آگے لے آئے یہاں تک کہ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا۔ وہ کنویں جیسی تھی اور کنویں کی طرح اس کے بھی دو منڈیر تھے اور ہر منڈیر کے پاس ایک فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لیے کھڑا تھا۔ میں نے دوزخ کے اندر بہت سے لوگ زنجیروں میں الٹے لٹکے دیکھے۔ میں نے اس میں قریش کے چند کافر آدمیوں کو بھی پہچان لیا۔ پھر وہ فرشتے مجھے دائیں طرف لے کر واپس لوٹے۔ میں نے اپنا یہ خواب اپنی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بہت نیک آدمی ہے، کاش یہ کثرت سے قیام اللیل کرتا، یعنی نماز تہجد ادا کرتا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت کم سویا کرتے اور زیادہ وقت قیام فرمایا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ معلم کتاب و حکمت اولین و آخرین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد دیر تک اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر ایک دو نیزہ بلند ہو جاتا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق ادا فرماتے۔ کبھی کبھی آپ دینی امور میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ سورج کی دھوپ میں تیزی آ جاتی، پھر آپ نماز چاشت ادا فرماتے، تب اپنے گھر تشریف لے آتے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر لینے کے بعد وہیں دیر تک تشریف فرما رہتے، طلوع شمس تک یا اس سے بھی زیادہ وقت تک۔ اس دوران بہت سے دینی امور پر بات چیت ہوتی، بساؤں کا دور جاہلیت کا کوئی تذکرہ آ جاتا۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے اور صحابہ کرام بھی مسکرایا کرتے تھے۔ ایک تابعی نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیا صحابہ کرام ہنستے مسکراتے بھی تھے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ہاں مسکراتے ضرور تھے، مگر اس حالت میں بھی ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے پڑھ کر مضبوط ہوتا تھا۔ معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے صحابی سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے اور یوں عرض گزار ہوئے، آقا میں نے اپنے اس فرزند کے نام اپنی زمین کا فلاں حصہ کر دیا ہے، لیکن اس کی والدہ کہتی ہے میں تب راضی ہوں گی جب تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہراؤ گے۔ میرے کریم آقا آپ اس پر گواہ بن جائیے نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ جواب ملا جی ہاں اور اولاد ہے۔ فرمایا کیا تم نے اپنی باقی سب اولاد کو بھی اسی کے مثل جائیداد دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں ایسا تو نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا پھر میں اس غیر عادلانہ تقسیم پر گواہ نہیں بن سکتا، پھر میں اس غیر عادلانہ تقسیم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ میرے والد گرامی نے یہ سنا تو اس تقسیم سے وہ رک گئے۔ مجلس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر جھکائے پریشان حال دیکھا تو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا جابر 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 کیوں پریشان ہو؟ وہ بولے آقا ابا جان جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جبکہ بہت سا قرض بھی ہے اور کنبہ بھی خاصا بڑا چھوڑ کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ سنو، اللہ رب العزت نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے، ایک تمہارے والد ہیں کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا میرے بندے جو مانگنا چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو تیرے والد نے کہا اے اللہ
تو مجھے پھر سے زندہ کر دے، میں تیری راہ میں دوبارہ جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا کہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں جانا نہیں ہوگا۔ تو تمہارے والد نے کہا تو پھر جو لوگ میرے پیچھے ہیں انہیں میرے حال سے باخبر کر دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا فرما رکھا ہے وہ اس میں خوش ہیں، اور ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور تاحال ان سے ابھی تک وہ ملے نہیں ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی اگر شہادت پالیں تو ان پر بھی کوئی خوف اور حزن و ملال نہیں ہوگا۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے انعام و احسان پر اور اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایک قصاص کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ اس پر غور فرماتے ہیں، ساری بات سن کر قصاص کا فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔ تفصیل کچھ یوں احادیث میں آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نظر کی بیٹی ربی نے ایک بچی کے دانت توڑ ڈالے تو ان لوگوں نے دیت مانگی اور ربی کے گھر والوں نے معافی چاہی، لیکن وہ نہ مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے قصاص کا حکم سنایا، یعنی بدلے میں اس کے بھی دانت توڑ دیے جائیں۔ یہ سن کر سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس کے دانت توڑے جائیں گے؟ کیا اس کے دانت توڑے جائیں گے؟ یا وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے انس، کتاب اللہ تو قصاص ہی کا حکم دیتی ہے۔ اسی اثناء میں وہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ قسم بھی کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے غبار آلود بالوں والے، پریشان حال اور پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم بھی کھا بیٹھے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دے۔ انہی میں سے یہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کدھر ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ آپ مجلس میں ایک جانب سے اٹھ کر آگے تشریف لے آئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں، علی آپ اپنے ہمراہ مقدار اور زبیر کو لے کر فوراً روضہ خاک کی جانب، ایک مقام کا نام ہے، چلے جاؤ، وہاں ایک بڑھیا ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ ہر صورت میں اس سے لے کر آنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے اپنے ہمراہیوں سمیت وہاں سے نکلتے ہیں اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم روضہ خاک پہنچے تو ہمیں وہاں ایک بڑھیا سفر کرتی ہوئی ملی۔ ہم نے اس سے کہا، تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا، ہمیں یقین ہے خط تمہارے پاس ہے، جلدی سے نکال دو ورنہ تمہاری تلاشی لی جائے گی۔ چنانچہ وہ خط اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے نکالا جس کو لے کر ہم لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا تھا، من جانب حاطب بن ابی بلتہ بنام مشرکین مکہ۔ خط کے متن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حالات کی مشرکین کو خبر دی گئی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا، حاطب یہ سب کیا ہے؟ حاطب یہ کیا ہے؟ حضرت حاطب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے سزا دینے میں آپ جلدی نہ فرمائیے، میں اصل حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ واقعہ اصل یہ ہے، میں قریش خاندان کا فرد نہیں ہوں بلکہ الحاقی طور پر میرا شمار ان میں ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کے مالوں اور دولت اور اہل و عیال کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے ان حالات میں یہ سوچا، چونکہ میرا نسبی تعلق ان سے تو نہیں ہے، اس لیے ان پر کوئی احسان دھر دوں تاکہ وہاں پر موجود میرے قرابت داروں کی بھی تو حفاظت ہو جائے۔ نیز میں نے یہ فعل کافروں کی حمایت کے پیش نظر نہیں کیا، نہ ہی میں دین اسلام سے مرتد ہونے کا تصور کر سکتا ہوں۔ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا مجھے قطعاً مرغوب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضرت عمر بولے، یا سلام،
مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب سچ کہہ رہا ہے، حاتب سچ کہہ رہا ہے۔ عمر تم جانتے ہو کہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے اور تمہیں جان لینا چاہیے اہل بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم جو کچھ چاہو کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ حضور نے ان کی سچائی دیکھ کر انہیں معاف کر دیا اور معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مشرق یا مغرب کی طرف آسمان کے افق پر کوئی روشن ستارہ خوب چمک رہا ہو، اور یہ ان کے درجوں اور مراتب کی بلندی کے باعث ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو انبیاء کرام کے مقامات ہوں گے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر کامل ایمان لائے اور سچے دل سے رسولوں کی تصدیق کی۔ حاتب بن ابی بلتہ بھی تو انہی میں سے ہے۔ آپ نے اس مجلس میں نہایت ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں۔ نماز فجر سے اب تک آپ وہاں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام قرآن و سنت سے خوب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے جو موتی لٹکھیر رہے ہیں، صحابہ کرام ان موتیوں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں اور اپنے دلوں کی دھرتی کو سیراب کر رہے ہیں، اور ہم تن گوش بیٹھے سب ارشادات سن رہے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کا انداز اور ان کی توجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ ذرا ہلے تو وہ اڑ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں تو یہ خاموشی سے سنتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں تب یہ کوئی بات پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی شور و غل نہیں کرتے، آپ جب مسکراتے تو یہ بھی مسکراتے ہیں، آپ جس بات پر اظہار تعجب فرماتے ہیں یہ بھی اس بات پر اتباع حبیب میں تعجب کیا کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ کم از کم 7ویں روز اپنے سر اور پورے بدن کو دھوئے یعنی غسل کرے۔ سیدنا سلمان فارسی روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے یا جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے، تیل اور خوشبو لگائے، پھر مسجد میں اس طرح آئے کہ 2 آدمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے، خوب اچھی طرح نماز ادا کرے، جب امام بات کر رہا ہو تو خاموشی سے سنے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کی گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ میں 3 طرح کے آدمی آتے ہیں، ایک تو وہ جو وہاں آ کر بےہودہ بات چیت کرتے ہیں، بس اس کا حصہ وہی ہے، یعنی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ ہے جو وہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ تیسرا وہ ہے جو وہاں آ کر خاموشی سے بیٹھے، نہ لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائے، تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بلکہ مزید 3 دن تک کے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اولین و آخرین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ المبارک کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے نام لکھنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے جو شخص پہل آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہو، بعد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہو، پھر بعد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے دمبے کی قربانی کی ہو، پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مرغی راہ خدا میں قربان کی ہو، صدقہ کی ہو، اور سب سے بعد میں آنے والا ایسا ہے جیسے کسی نے انڈا صدقہ کیا ہو۔ اس کے بعد جب امام خطبہ کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ کی طرف کان لگا کر سنتے رہتے ہیں۔ نماز فجر سے لے کر اب تک بہت وقت گزر چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور وہاں تشریف فرما ہیں، طرح طرح کے معاملات درپیش ہیں، متفرق دینی امور اور اپنی منصبی ذمہ داریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روشناس کر رہے ہیں۔ کئی صحابہ کرام اپنے کچھ ضروری کام کاج وغیرہ کے لیے رخصت لے کر چلے گئے اور بہت سے جماعت آپ کے ہمراہ آپ کی مجلس پاک میں موجود باہمی مشاورت اور ان دینی امور میں براہ راست آپ کے ساتھ شریک ہے۔ تھوڑی دیر مزید گزر چکی اور اب آثار یہ بتاتے ہیں کہ اختتام مجلس ہے اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں۔ سورج کافی اوپر چڑھ آیا ہے اور دھوپ کی تمازت بڑھ گئی ہے۔ لیجئے جناب، آپ اپنی نشست سے اٹھے اور اٹھ کر مسجد میں ذرا ایک طرف کو آئے جہاں ایک قیدی آج تیسرے روز سے بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اسے ضروریات کے لیے کھولا جاتا ہے پھر بند دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے علاقے میں آنے والے بہت سے صحابہ کرام کو اذیتیں دی تھیں اور انہیں شہید بھی کیا تھا۔
مدینے سے دور ایک گزرگاہ پر سپاہی سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو پہرے پر معمور کیا ہوا تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں وہاں سے گزر کر مکہ المکرمہ جانا چاہ رہا تھا۔ پکڑ کر مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے اسے پہچانتے ہوئے فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اپنی قوم بنو حنیفہ کا سردار اور اپنے علاقے کا یمامہ کا رئیس ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ آپ روزانہ اس کے پاس جاتے، اسلام کے بارے میں اس کی رائے معلوم کرتے۔ دن رات وہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال و افعال کو دیکھتا رہتا۔ آپ چاہتے تو پہلے ہی روز اسے قتل کروا دیتے، لیکن آپ لوگوں کو روندنے اور انسانوں کو قتل کروا کے اپنی دھاک بٹھانے والے نہیں تھے، نہ ہی آپ کو اس سے کوئی خوشی ہوتی تھی۔ آپ نرم مزاج تھے، نرمی کو پسند فرماتے تھے، اسلام کے اصول فطرت اور اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کو متاثر فرماتے تھے۔ پھر جس خوش نصیب کے دل میں کچھ سلامتی ہوتی، یا رب تعالی جسے نور اسلام سے منور کر دیتا، وہ نعمت اسلام پا لیتا، اور جو ازلی بد نصیب ہوتا وہ سب شواہد پا کر بھی، آپ کے معجزات و کمالات دیکھ کر بھی، اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو کر بھی محروم رہتا۔ اپنی ہٹ دھرمی اور باطنی دشمنی عناد اسے شمع حق کے قریب نہ آنے دیتی۔ حضور قریب آئے اور پہلے 2 دنوں کی طرح آج بھی پوچھا، اسال کے فرزند ثمامہ کیا خیال ہے؟ ثمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک ہی بات ہے جو پہلے روز کہہ چکا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی قاتل کو ٹھکانے لگائیں گے، مجھ پر احسان کر دیں تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا دل چاہے مانگ لیجئے، ادا کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والے پیغمبر نے چند ثانیے کے لیے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ پھر مدینے کے سلطان نے اپنے نرالا حکم صادر فرمایا، ارشاد ہوا، اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو۔ چنانچہ ایک آن واحد میں آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، رسیاں کھول کر ثمامہ کا راستہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ وہ مسجد سے باہر نکلا، قریبی ایک باغ میں جا کر غسل کیا، پھر مسجد کی طرف لوٹ آیا، لیکن اب اس کے اندر آنے کا انداز اور تھا، اس کی نگاہیں بدل چکی تھیں، اس کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ کونین کے آقا کے مقدس چہرے پر پڑی، اور اس کے دل کی آواز اس کی لبوں پر آ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہ تھا، مگر اب آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے۔ بخود آپ کے دین سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی دین نہیں تھا، مگر اب آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ مجھے کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے کوئی شہر نہیں تھا، لیکن اب آپ کے شہر سے زیادہ اچھا مجھے کوئی شہر نہیں لگتا۔ میری عرض یہ ہے، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا جب میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ سن 9 ہجری تک کفار و مشرکین بھی اپنے رسومات کے مطابق حج اور عمرہ میرے بھائیوں ادا کیا کرتے تھے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے، اب میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بشارت دی اور عمرے کا صحیح طریقہ اسلام کے مطابق سکھایا۔ وہ مدینہ منورہ سے عمرہ کے سفر کے لیے پھر وہ مکہ روانہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور چاشت کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اشراق و چاشت کے درمیان یہ سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ چاشت کی نماز ادا فرماتے ہیں، پھر حنظلہ سقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دن خوب چڑھ آتا اور لوگ سب ادھر ادھر کام کاج میں بکھر جاتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آتے اور 2 رکعت چاشت ادا فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی 4 رکعت ادا فرماتے، اس سے زیادہ بھی جس قدر اللہ چاہتا ادا فرما لیتے۔ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کی 8 رکعت مختصر طور پر ادا فرمائی۔ چاشت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز تھی، اس سے روزی میں بھی میرے بھائیوں خاص برکت آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری جان سے پیارے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ میری جان سے پیارے دوست، نمبر 1، ہر ماہ 3 روزے رکھا کرو، ایام بیض یعنی چاند کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو۔ نمبر 2، چاشت کے وقت میں 2 رکعت ادا کرنا ابو ہریرہ، اور تیسرا، سونے سے قبل نماز وتر ادا کرنے۔
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص صبح کرے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم، لیکن سنو سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب صدقات کا متبادل چاشت کے وقت 2 رکعت کا پڑھ لینا ہے۔ معاذ بن انس جوہنی اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و استغفار اور بھلائی کی باتوں کے علاوہ کچھ نہ کرے تو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز چاشت ادا فرماتے جب سورج مشرق سے اس قدر بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت مغرب کی جانب بلند ہوتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز اشراق سے لے کر چاشت تک کے جو معمولات تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث میں آتے تھے ان کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر تک کے آپ کے کیا معمول تھے، پھر ظہر سے لے کر عصر تک کے آپ کے کیا معمول تھے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، ان کو جاننے کے لیے میرے بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سیکھنے کی، سننے کی اور حضور کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔